کامران مسیح پاکستان ایئر فورس کے ایک بہادر اور فرض شناس پائلٹ جنہوں نے اپنی زندگی وطن کے دفاع کے لیے وقف کر دی۔ ان کی کہانی صرف ایک پائلٹ کی نہیں بلکہ ایک روحانی تبدیلی کی بھی ہے، جو سننے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ دشمن کے خلاف ایک حساس اور اہم مشن پر روانگی سے قبل کامران نے اللہ سے ایک خفیہ دعا کی۔ اے رب، اگر تو مجھے اس مشن میں کامیاب و کامران لوٹا دے تو میں تیری سچائی کو قبول کر لوں گا۔ یہ دعا ایک اندرونی کشمکش اور حق کی تلاش کی نشانی تھی۔ وہ مشن بہت خطرناک تھا، دشمن کی سرزمین کے قریب پرواز، زندگی اور موت کے بیچ کی لکیر پر چلنا، لیکن قدرت نے انہیں محفوظ لوٹایا اور ان کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون پیدا ہوا۔ اس کامیابی کے بعد کامران مسیح نے اپنی زندگی پر گہرے انداز میں غور کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی حفاظت صرف ان کی مہارت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بہت بڑی قدرت کی جانب سے تھی۔ وہ کئی دن تک خاموش رہے، غور و فکر کرتے رہے اور پھر بالآخر علماء کرام سے رجوع کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، سوالات کیے، دلائل سنے، اور جب دل نے گواہی دی کہ یہی سچ ہے، تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ لمحہ نہایت روحانی پرسکون اور ایمان سے لبریز تھا۔ اس وقت موجود ساتھی افسروں کی آنکھیں بھی نم تھیں کیونکہ یہ ایک پائلٹ کی نئی روحانی پرواز کا آغاز تھا۔ کامران مسیح نے سادگی اور خلوص کے ساتھ اسلام قبول کیا، نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی دنیاوی مفاد، صرف ایک سچائی کی پہچان اور دل کی آواز تھی جس نے انہیں حق کی طرف کھینچا۔ بعد میں فوج کے اعلیٰ افسران کی جانب سے انہیں قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا گیا جو اس بات کا اعتراف تھا کہ ان کا فیصلہ عظیم، خالص اور قابل احترام ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے سچائی تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ کامران مسیح کی زندگی کا یہ موڑ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام زبردستی کا دین نہیں بلکہ دل کی گواہی اور سچائی کی روشنی ہے۔ آج وہ نہ صرف ایک کامیاب فوجی افسر ہیں بلکہ ایک پرایمان مسلمان بھی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہدایت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، بس دل کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہدایت، اخلاص اور سچائی عطا فرمائے، آمین۔